علیکم رحمۃ اللہ۔ پیارے بھائی، آپ نے مفتی صاحب کی ویڈیو بھیجی کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی بہت سی شادیاں، سینکڑوں، اور حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما کی بہت سی شادیاں۔ میرے پیارے بھائی، کوئی بخاری مسلم کی روایات تو ہے نہیں، ہیں تاریخی روایات۔ تو پچھلی شریعتوں کا معاملہ تو پچھلی شریعتوں کے ساتھ محمد بن عبداللہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں ایک مومن ایک وقت میں 4 تک شادیاں کر سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ تو اب اگر بیچ میں کوئی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے یا کوئی ایک بیوی مر جاتی ہے تو پھر وہ چوتھی کر لے، اسی طرح طلاق ہو گئی، مر گئی، پھر وہ چوتھی کر لے۔ تو اس طرح کرتے کرتے وہ جتنی شادیاں کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ حضرت حسن بن علی علیہ السلام کے حوالے سے کہ انہوں نے بہت سی شادیاں کی، تاریخ میں ملتا ہے کہ حضرت حسن بن علی نے بہت سی شادیاں کی اور طلاقیں بھی دیتے رہے۔ تو لوگوں نے بلکہ حضرت علی علیہ السلام نے لوگوں کو منع کیا کہ آپ رشتہ مت دیں، یہاں سے تو طلاق ہو جاتی ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ ہم اس لیے رشتہ دیتے ہیں کہ تاکہ ہماری نسبت، ہماری رشتہ داری خاندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو جائے۔ یہ تاریخی بات ہے، بخاری مسلم کی یا کوئی صحیح روایت نہیں ہے، تاریخ کی باتیں ہیں۔ تاریخ میں غلط، صحیح، سچ، جھوٹ، فیک سب کچھ بھرا پڑا ہے۔ تو اب اللہ جانے یہ بات کتنے حد تک درست ہے۔ تاریخ کی حد تک مفتی صاحب کے بقول درست ہے کہ ایسی باتیں تاریخ کے اندر موجود ہیں کہ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما نے بہت شادیاں کی، لیکن کس حد تک یہ تاریخ کی روایات درست ہیں یہ پتہ نہیں ہے۔ رہ گیا معاملہ مفتی صاحب کا کہ طلاق ناپسندیدہ عمل نہیں ہے، طلاق ضرور ناپسندیدہ عمل ہے۔ بلوغ المرام کتاب النکاح باب طلاق ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک حلال چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ طلاق ہے۔ اس روایت کو بعض نے حسن کہا، تو کیا معلوم ہوا کہ حلال چیز ہے مگر ہے رب تعالیٰ کے نزدیک ناپسندیدہ۔ تو بلا وجہ بیوی کو طلاق دینا، بغیر ریزن طلاق دینا، یہ درست نہیں ہے۔ اس تعلق سے اللہ رب العالمین نے پورا شیڈول بیان کیا، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض۔ اس کے تحت بیوی نافرمان ہے، آپ اس کو سمجھائیں، ٹھیک ہے۔ دوسرا پوائنٹ، بستر سے علیحدہ ہو جائیں۔ ہاں جی، تیسرا پوائنٹ، تھپڑ لگائیں اور منہ پر مارنا دیگر روایات کی روشنی میں منع ہے۔ یہ تیسرا پوائنٹ، بیوی کو ماریں، اور گائے اور جانور یا جیسے مالک اپنے غلام کو پیٹتا ہے اس طرح نہیں مارنا کہ اس کی ہڈی پسلی توڑ دیں یا اس کی چمڑی نشان زدہ کرائیں۔ عقل مند بندہ مارتا کم ہے اور ڈراتا کم ہے، ڈراتا جو ہے وہ زیادہ ہے، مارتا کم ڈراتا زیادہ ہے۔ تو اس کے اوپر بھی نہیں سمجھتی، تو دونوں خاندانوں کے بیچ میں میاں بیوی کے معاملے کو، مقدمے کو لے کر جو ہے وہ دیکھا جائے گا اور صلح صفائی کی صورتحال پیدا کرنے کی کوشش کی جائے گی، تب جا کر کہیں طلاق ہے۔ اور اس میں بھی پیارے نبی علیہ السلام نے فرما دیا کہ حوا، آدم کی بیٹی، حوا کی بیٹی اور خود حضرت حوا کو سب سے اوپر کی ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا گیا، یہ ٹیڑھی کی ٹیڑھی رہے گی، یوں اس کے اسی ٹیڑھے پن کے ساتھ اس سے فائدہ اٹھانا ہے، اور اگر اسے سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو اس کو توڑ بیٹھو گے، اور اس کا توڑ بیٹھنا کیا ہے؟ طلاق ہے۔ تو یہاں بھی پیارے نبی نے کیا فرما دیا؟ اس حدیث کا مطلب یہی ہے، طلاق سے گریز کرو، یہ ٹیڑھی کی ٹیڑھی رہے گی، فائدہ حاصل کرو، لذت حاصل کرو، اپنے خاندان، اپنی نسل کو بڑھاؤ۔ تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ طلاق کوئی نہیں دینی، بہت ناگزیر حالات بن جاتے ہیں تب جا کر طلاق دینی ہے۔ تو ان سے کیا معلوم ہوا کہ طلاق ناپسندیدہ عمل ہے، کوئی محبوب عمل ہرگز نہیں ہے۔ ایک اور حدیث، اور بڑی خوفناک حدیث ہے، شیطان نے اپنا عرش پانی پر لگا رکھا ہوتا ہے، وہ صبح صبح اس کے چیلے اپنے کام پہ روانہ ہو جاتے ہیں، اور ڈیوٹی آف ہونے پر ہر چیلا آ کر شیطان کو اپنی کارگزاری سناتا ہے۔ شیطان ہر ایک کو کہتا ہے کوئی مزہ نہیں آیا۔ اچھا جی، ایک چیلا آ کر کہتا ہے کہ حضرت جی میں نے میاں بیوی کے بیچ میں
جدائی کرا دی، طلاق کرا دی ہے۔ شیطان کہتا ہے پتر اور تو میرے کو آ کے بیٹھ، کام کیا ہے تو نے کیا ہے، یہ ہے کرنے کا کام۔ تو کیا پتہ چلا کہ شیطان کے نزدیک سب سے محبوب ترین عمل کون سا ہے؟ ایک خاندان کا اجاڑ دینا، تباہ کر دینا، میاں بیوی کے بیچ میں طلاق ہو جائے، یہ شیطان کو سب سے محبوب ہے۔ اور ایسے چیلے کو شیطان اپنے گوڈے کے ساتھ، اپنے کندھے کے ساتھ اپنے قریب کر کے بٹھا لیتا ہے کہ یہ ہے لیک پتر، اس نے کام کیا ہے۔ تو کیا پتہ چلا جو چیز شیطان کو پسند ہو وہ رحمان کو کیا ہوگی؟ مجھے بتائیے ذرا، ناپسند ہوگی نا۔ تو اس لیے یہ بہت سارے لوگوں میں عادت ہے، اور کئی خاص کر مولویوں کے ایسے چکر ہیں کہ جناب آج یہ عورت پسند آ گئی ہے تو اس سے شادی کرنا چاہیے، لیکن پیچھے 4 بیویاں موجود ہیں، تو اس نے بے گناہ بغیر جرم کے اسے طلاق دے ڈالی، اور یوں اس نے چوتھی کر لی، پھر 5ویں اور 6ٹھی اور 7ویں اور 8ویں اور 9ویں اور 10ویں۔ تو یہ کوئی گڈا گڈی کا کھیل نہیں ہوتا نکاح، یہ پورے خاندان کا معاملہ ہوتا ہے۔ اور پھر ہمارے اس معاشرے میں کہ جہاں چنگا بلا دیندار بندہ بھی متعلقہ اور بیوہ سے نکاح کرنا پسند نہیں کرتا، تو یوں اگر طلاق معاشرے میں زیادہ ہونے لگ جائیں، اور ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ متعلقہ کو اور بیوہ کو کوئی آباد کرنا ہی نہیں چاہتا، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ صاف ظاہر کہ معاشرے کے اندر بدمعاشی کو عروج ملے گا۔ اس لیے بغیر ریزن، بغیر وجہ کے جو ہے وہ مزید آگے کی شادیوں کے چکر میں ہرگز بیوی کو طلاق نہیں دینی چاہیے۔ بغیر ریزن طلاق دے گا اور ریزن کو سلجھانے کی کوشش کیے بغیر اگر طلاق دے گا تو یہ بھی ظلم کی ایک شکل ہے، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔ رب تعالیٰ تو محسنین کو، نیکوکاروں کو پسند کرتا ہے۔ اس لیے معاشرے کے اندر نکاح کا رجحان بڑھایا جائے اور طلاق کے رجحان کو ختم کیا جائے کہ طلاق کوئی نہیں دینی۔ یہ نہیں کہ اگر اس کے اندر کوئی تھوڑا سا ٹیڑھا پن ہے، کوئی دوسری آئے گی تو وہ کوئی سیدھی پسلی کی پیداوار نہیں ہوگی، اس نے بھی ٹیڑھے کا ٹیڑھا ہی رہنا ہے۔ تو بغیر ریزن، بغیر وجہ کے یا مزید آگے شادیوں کے چکر میں آ کر طلاق پہ طلاق دینا کوئی درست اور صحیح عمل نہیں ہے۔